میں کچن میں کام کر رہی تھی جب اچانک میرا دیور کچن میں داخل ہوا تھا۔ گرمی ہونے کے باعث میں نے دوپٹہ شیلف پر رکھ دیا تھا اور مگر انداز میں کام کرنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، جس کے باعث میرے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ مجھے بالکل ہوش نہیں تھا کہ میرے پیچھے میرا دیور کھڑا ہوا ہے۔ میں کسی کام کے سلسلے میں پلٹی تو اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ دنگ رہ گئی تھی۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک پل کے لیے میرا دل سہم گیا تھا۔ میری حالت ابھی فی الحال ایسی نہیں تھی کہ کوئی مجھے بنا دوپٹے کے دیکھتا۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا جو بالکل اس کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ میں ہچکچاتے ہوئے بولی، کاشف میرا دوپٹہ دے دو، اور کوئی کام تھا تمہیں؟ اس نے میری پہلی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، بلکہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیوں بھابھی جان، آپ کے پاس کیا ایسے نہیں آیا جا سکتا؟ آپ میری بھابھی ہیں، آپ سے کون سا پردہ؟ ویسے بھی بھابھی ایک بات کہوں؟ وہ چلتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح اپنا دوپٹہ اوڑھ لینا چاہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، بھابھی آپ کا فگر بہت مست ہے، آپ جیسی لڑکی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی، آپ ایک بھرپور عورت ہیں۔ یہ بولتے ہی وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ میں نے کبھی ذہن و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ مزید میرے قریب آ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے بھابھی اکثر اوقات مجھے آپ کی قسمت پر افسوس ہوتا ہے۔ آپ اتنی خوبصورت لڑکی اور بھائی اتنی بڑی عمر کے۔ بعض اوقات تو مجھے حیرت ہوتی ہے، بھائی کو اتنی خوبصورت لڑکی کیسے اور کہاں سے مل گئی؟ خیر نصیب کی بات ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، میرا دل کسی بے گمان گھوڑے کی رفتار کی مانند کانپ رہا تھا۔ ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی، حال بے حال ہو رہا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنا دوپٹہ اوڑھ لینا چاہتی تھی۔ کاشف کی باتیں میں میرا خون خشک کر رہی تھیں۔ وہ مزید ایک اور قدم میرے قریب آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا تھا، بھائی کے تو مزے ہیں جو آپ جیسی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے، ورنہ آج کے دور میں اتنے بھرپور جسم کی عورت تو کبھی ملتی ہی نہیں ہے۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ مجھے اس کی بات بے انتہا بری لگی تھی۔ بھابھی اور دیور کے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، لیکن وہ شاید اس پاکیزے رشتے کی بے حرمتی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی، کاشف تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں تمہاری کون لگتی ہوں؟ جبکہ میری بات سن کر اس نے کہکا لگایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کاشف بھابھی آپ میری دلہن؟ جبکہ میں اس کو گھور کے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بول کر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا اور کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ وہ کتنی بیہودہ بات کر گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گدگدا رہا تھا۔ کیا واقعی میرا فگر بہت اچھا تھا؟ میں ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر اپنے ہی بارے میں سوچنے لگی تھی، اور پھر اپنے شوہر کا انداز یاد آتے ہی میرے چہرے پر لالی بکھر گئی تھی۔ واقعی میرے شوہر میرے دیوانے تھے۔ شادی کو محض ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے، لیکن میرے شوہر ایسے پاگل ہو جاتے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ سے دور نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر وقت میرے پاس ہی بیٹھتے تھے، مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے آپ کو بہت حسین تصور کرنے لگی تھی، لیکن شاید یہ میری بے وقوفی تھی، اور آج اپنے دیور کو کچھ نہ بول کر میں نے اس کو شے دے دی تھی۔ میں جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی۔ سسرال میں بنا دوپٹے کے کام کرنا ایک سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا سر جھٹکا تھا اور کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ شوہر کے آنے سے پہلے ہی میری عادت میں شمار تھا، میں جلدی سے تیار ہو جاتی تھی، اس لیے میں کمرے میں آ کر اپنے لیے ایک مناسب لباس نکالنے لگی تھی۔ ابھی شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نئی نویلی دلہنوں کی طرح تیار رہتی تھی۔
تاکہ میرے شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ میں نے لال رنگ کا جوڑا نکالا تھا اور واش روم چلی گئی تھی۔ شاور لینے کے بعد میں نے وہ جوڑا زیب تن کیا تھا۔ باہر آ کر میں آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے سنوار رہی تھی کہ اچانک میری نگاہ میرے فگر پر پڑی تھی۔ کیا واقعی کاشف کی بات ٹھیک تھی؟ کیا واقعی میرا فگر بہت مست تھا؟ وہ بات یاد آتے ہی میرے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان آ گئی تھی۔ میں نے لال رنگ کی لپسٹک لگائی تھی اور یہ سوال آج میں اپنے شوہر سے بھی پوچھنے والی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کاشف آج کیا کرنے والا ہے اور اس کا یہ انداز میرے لیے کتنا عذابناک ہونے والا ہے۔ وہ گاؤں میں رہتا تھا۔ کچھ ہی دن وہ ہمارے پاس رہنے کے لیے آیا تھا، مگر اس کا انداز مجھے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ 18 سال کا تھا، جبکہ اس کے برعکس اس کا بڑا بھائی کافی بڑا تھا۔ میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی، میں بھی محض 20 سال کی تھی۔ میری کاشف کے ساتھ بہت اچھی سلام دعا تھی، لیکن آج جو صبح اس نے بات کہی تھی، اس کے بعد مجھے عجیب سی اس سے شرم آ رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جانے سے بھی کترا رہی تھی اور شاید یہ بات وہ بھی محسوس کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ یقیناً میرے شوہر آ گئے تھے۔ میں نے دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلایا تھا اور باہر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ میں ابھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، اس سے پہلے ہی میرے دماغ میں خیال آیا تھا، کاشف کو میرا فگر بہت اچھا لگتا تھا، کیوں نہ دوپٹہ ایک طرف کر لیا جائے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، مگر یہ کرتے ہوئے ایک پل کے لیے مجھے شرم آئی تھی۔ یہ مناسب نہیں تھا۔ میں اس کی بھابھی لگتی تھی، میں اس کے ماں کے برابر تھی، لیکن تھی تو میں محض 20 سال کی۔ اس سے 2 سال ہی تو بڑی تھی، اور یہی میرے شوہر 35 سال کے تھے۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کا انداز بھی بہت نرالا تھا، لیکن وہ کاشف جیسے نہیں تھے۔ کاشف کی بات الگ تھی، وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور حسین تھا، جبکہ میرے شوہر 35 سال کے ایک سنجیدہ مرد تھے۔ لیکن جب میرے قریب آئے تھے تو پل میں ہی مجھے نڈھال کر دیتے تھے۔ میں باہر آئی تو کاشف کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے وہ بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر انہیں سلام کیا تھا، جبکہ انہوں نے ایک دھیمی مسکان سے مجھے دیکھا تھا اور پانی لانے کا حکم دیا تھا۔ میں فوراً کچن میں گئی تھی اور پانی لے کر آ گئی تھی۔ میں انہیں پانی دیتی اس سے پہلے ہی کاشف بولا تھا، بھابھی مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے، اگر آپ اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے مجھے پانی پلا دیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کی نگاہیں میرے سینے کی جانب تھیں۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا تھا اور سر جھکا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کے لیے ٹھنڈا پانی کا گلاس لے کر میں باہر آئی تو وہ میرے شوہر کی گلاس سے ہی پانی پی رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، بھابھی میں نے تو پانی پی لیا، ویسے بھی جو بھائی کا ہوتا ہے وہ میرا ہی ہوتا ہے۔ خیر آئیں بیٹھ جائیں۔ ہم دونوں گاؤں جانے کی باتیں کر رہے تھے، سوچا کہ آپ کو بھی لے چلتے ہیں، آپ بھی اپنا بڑا سا سسرال گھوم لینا۔ میں مسکرا کر اپنے شوہر ساجد کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ ساجد میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، ہاں نیلم، امی بھی یہی بول رہی تھی کہ بہو کو لے کر گاؤں آؤ، بہت سارے لوگ ہماری دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ شادی میں تو سب کو بلا نہیں پائے تھے کیونکہ شادی شہر میں ہوئی تھی، لیکن سب کا کہنا ہے کہ ایک بڑی دعوت گاؤں میں بھی ہونی چاہیے، اسی لیے ہم دونوں کو گاؤں جانا پڑے گا۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں فوراً بولی، جیسا آپ کو مناسب لگے، میں تو تیار ہوں۔ ویسے میں دن بھر گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں، اچھا ہی ہے گاؤں جاؤں گی تو گھوم پھر آؤں گی، اور پتہ بھی تو چلے میرے سسرال میں کون کون ہے۔ میں مسکرا کر بولی تھی، جبکہ کاشف بے ساختہ بولا، ارے ہاں نا بھابھی، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری بھابھی کتنی خوبصورت ہے اور ان کا فگر کتنا اچھا ہے۔ آج تک ایسا فگر میں نے کسی لڑکی کا نہیں دیکھا۔ کیوں بھائی، میں نے ٹھیک کہا نا؟